کہ آنکھیں بند کر کے بھی اسے پہچان لوں گا۔ تجھے یقین نہیں آ رہا نا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے بولا، رہنے دے، اس نے گھاس نہ ڈالی تو بلا وجہ شرمندہ ہوگا میرے اور اس لڑکی کے سامنے۔ ہاں، وہ مجھے گھاس نہیں ڈالے گی، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں گھاس نہیں کھاتا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، یوں بھی تمہاری اصل خوراک اس کے پیروں میں ہے، ویسے ہیل خاصی ہے، سوچ لو۔ تنویر نے اسے چھیڑا مگر بلال نے ایک نہ سنی۔ بھائی، اس بکے کی کیا قیمت ہوگی؟ وہ محض رباب کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بڑے سے بکے کی طرف بڑھا اور دکاندار سے قیمت پوچھنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ قیمت بتاتا وہ رباب کی طرف مڑا، چونکنے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، او ہیلو مس، السلام علیکم، لگتا ہے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ جو اپنے بیگ سے پیسہ نکال رہی تھی چونک کر مڑی تو تھوڑی سی دقت کے بعد وہ اسے پہچان گئی، مگر چونکہ اس سے وابستہ یاد کچھ ایسی خوشگوار نہیں تھی کہ وہ گرم جوشی کا اظہار کرتی، نارمل سے انداز میں سے دیکھ کر اپنے کام میں مصروف رہی۔ لڑکیوں سے لفٹ لینے کا یا تعارف حاصل کرنے کا خاصا بسیدہ طریقہ اپنایا ہے آپ نے مسٹر۔ رباب کی لاتعلقی دیکھ کر کرن نے بلال کو گھورا۔ ارے واہ، خاموش رہیے، ہم لفٹ دینے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے نہیں، اور آپ ہٹیے، مجھے یاد کرنے دیجیے، میں نے ان کو کہاں اور کب دیکھا ہے؟ وہ آنکھیں بند کر کے کنپٹی پر انگلی مارتا ہوا سوچنے اور یاد کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ یاد آیا، وہ خوش ہو کر اتنے زور سے چلایا کہ رباب کا والیٹ اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ نعمان اور مریم کی شادی میں تو ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات کیا، جنگ ہوئی تھی۔ آپ اس وقت جوتا چور ہوا کرتی تھی، اور وہ بھی مردوں کے جوتے، اور آپ نے تو دولہا کے جوتے چرا لیے تھے اور ہم نے اپنی ذہانت سے حاصل کر لیے تھے۔ آیا یاد آپ کو کچھ کہ نہیں؟ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولے جا رہا تھا۔ رباب، تم مصروف کو جانتی ہو کہ یہ بلا وجہ اسمارٹ بن کر تعارف حاصل کر رہے ہیں۔ کرن نے رباب کو دیکھا۔ ارے واہ، خواہ مخواہ میں اسمارٹ؟ اجی ہم ہیں ہی اسمارٹ اور خوبرو۔ بتائیے اپنی دوست کو کہ ہماری وہاں کتنی اچھی، کتنی خوبصورت لڑائیاں ہوئی ہیں اور اس کی نشانیاں بھی ہیں ہمارے پاس۔ ہاں بھائی، یہ بدقسمتی سے مریم کی شادی میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ رباب نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ اوہ، تھینک یو، اب لگے ہاتھوں، فون نمبر بھی بتا دیجیے، اور کچھ نہیں تو بندہ روز فون کر کے خیر خیریت ہی پوچھ لے گا۔ وہ جیب سے نوٹ بک نکالے، پین دانتوں میں دبائے منتظر تھا۔ آپ ضرورت سے زیادہ فضول آدمی ہیں، بلا وجہ ہی لفٹ لینے کی فضول کوشش وہاں بھی کرتے رہے اور یہاں بھی، لیکن شاید آپ کو معلوم نہیں، اس قسم کے فضول لوگ مجھے قطعاً پسند نہیں، جو زندگی کو یوں چٹکیوں میں اڑاتے ہیں۔ ذرا سی ملاقات کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہٹیے پیچھے ہیں واقعی، اور محترمہ آپ یہ کھڑی کھڑی کس کو سنا رہی ہیں؟ آپ ہیں کیا کہ میں آپ سے لفٹ مانگوں گا؟ لڑکیاں خود ہم سے لفٹ لینے کے چکروں میں رہتی ہیں، اور اتنی ڈھیروں باتیں سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ صاف کہہ دیا ہوتا، غریب لوگ ہیں، گھر میں فون نہیں لگا۔ وہ لڑاکا انداز میں بولے گیا تو رباب نے گھور کر اسے دیکھا، گفٹ بیگ اٹھایا اور آگے قدم بڑھا دیے۔ چلو کرن، وہ مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ارے واہ، کرن نہ ہوئی پٹاخہ ہو گئی۔ چلو کرن، دوستی کی ہے تو نبھائے بھی۔ ٹھیک ہے، غریب لوگ ہیں، فون نہیں لگا، کمپیوٹر تو ہوگا نا۔ چلیے، اب اتنا اصرار کر رہی ہیں تو ای میل آئی ڈی ہی دے دیجیے۔ ایک تو وہ سیاہ جینز اور میرون ہائی نیک میں بہت سمارٹ لگ رہا تھا، اور دوسرے بڑی ڈھونگ سے الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا، مگر لگ اچھا رہا تھا۔ کرن تو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ رباب کو شدید تاؤ آ رہا تھا۔ ویسے مسٹر، آپ خاصی پٹنے والی حرکتیں کر رہے ہیں، خاصی بددماغ ہے یہ۔ اجی یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ ان کے تو ماتھے پر لکھا ہے یہ کتنی بددماغ ہے۔ ویسے خاتون، آپ تو خاصی انسان سی لگتی ہیں، مگر دوستی کے معاملے میں خاصی بدذوق سی ہیں۔ میں تو ایسی کھولتی ابلتی بیزار سی دوستی قطعاً افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں گاڑی میں سامان رکھ رہی تھی، جبکہ تنویر قدرے دور کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ رباب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر سٹارٹ کرنے لگی تو پریشان سا ہو گیا۔ یہ اتفاقی ملاقات ختم ہو رہی تھی، وہ بوکھلا سا گیا۔ اس نے کتنی دعائیں کی تھیں ایسی کسی ملاقات کے لیے، آئندہ ملاقات کب اور کہاں ہوگی؟ وہ کھڑکی میں جھکا پوچھ رہا تھا، جہنم میں اس کی برداشت جواب دے گی؟ وہ ہنس دیا۔ اچھا تو پھر ملاقات مشکل ہے، کیونکہ ہمارا ویزا تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا ہوگا، اس لیے خدا حافظ۔ وہ ہاتھ رکھے کھڑا ہی تھا کہ رباب نے تیز سے گاڑی آگے بڑھا دی، اور وہ اس کی گاڑی کی اڑتی دھول دیکھتا رہا کہ کوئی اتا پتہ بھی نہ مل سکا۔ وہ افسردہ سا وہیں کھڑا رہا۔ ارے صاحب، وہ بی بی چلی گئیں؟ دکاندار ان سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں یار، اس لیے تو رو رہے ہیں کہ چلی گئیں۔ ویسے آپ کا کیا کام؟ بلال نے 15 سالہ لڑکے کو گھورا۔ مجھے کیا کام ہوگا جی؟ وہ ان کا والیٹ گرا تھا تو ان کا کارڈ کاؤنٹر کے نیچے چلا گیا، جب میں کسی کام سے جھکا تو نکلا۔ یہ دیکھیے، انہی کی تصویر ہے نا؟ لڑکے نے رباب کا آئی ڈی کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو وہ اچھل پڑا۔ وہ ایسے خوش ہوا گویا قارون کا خزانہ مل گیا ہو۔
اس نے اس کے ہاتھ سے گویا کارڈ جھپٹ لیا۔ ارے یہ تو بہت اچھا ہوا یہ مل گیا۔ بیچاری اتنی پریشان ہو رہی تھی، دیکھا نہیں کتنی دیر تک مجھے ہدایت کرتی رہی کہ بلال صاحب پلیز میرا ID کارڈ مل جائے تو پہنچا دیجیے گا۔ لاؤ، وہ تیزی سے بولا تو لڑکا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتا آگے بڑھ گیا تو تنویر اسے گھورنے لگا۔ شرم تو نہیں آئی اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہوئے؟ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ میں آپ کی درگت بنتے دیکھ چکا ہوں تو بہت پرانا محاورہ ہے، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ اب چلو۔ ویسے رباب تم کچھ بھی کہو، بندہ ہے بڑا زبردست، ہینڈسم، اور بات کرنے کا سٹائل کتنا اچھا اور بے تکلفانہ سا ہے۔ سنو، اگر وہ سنجیدہ ہے تو انکار مت کرنا۔ کرن کی بات پر رباب کتاب بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اس جوکر سے شادی کروں گی؟ تم یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں کس طرح کے لوگوں کو پسند کرتی ہوں ایسا مشورہ دے رہی ہو؟ مجھے اس قسم کی لابالی کھنڈریلے مرد قطعاً پسند نہیں ہو۔ شادی کا قصہ میں تمہیں سنا ہی چکی ہوں۔ رباب بلال کی حرکتوں کی وجہ سے خاصی بددل ہو چکی تھی۔ ہاں جانتی ہوں تمہیں دادا نانا قسم کے بزرگ پسند ہیں، سڑیل روم اتنا سمارٹ۔ یہ تم اس کی اتنی وکالت کیوں کر رہی ہو؟ جمشید کو بتا دوں گی تو خوب پوچھے گا۔ ارے بس رہنے دو، ہمارے ارمان تو دل کے دل ہی میں رہ گئے، چاہے کوئی اتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ آپ کو شادی اپنے ہی خاندان میں کرنی ہے، خواہ جمشید جیسا خطبی پروفیسر ہی کیوں نہ ہو۔ میں اگر خاندانی روایات کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتی تو اس جیسے بندے ہی سے شادی کرتی، چٹکلے سنتے زندگی گزر جاتی۔ مگر چھوڑو، کل ڈاکٹر شاہد کا لیکچر ہے، ڈونٹ مس اٹ۔ توبہ کرو، ان کا لیکچر مس کر کے مرنا ہے؟ اچھا اب چلو گی، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اچھا خدا حافظ۔ وہ بیگ شانے پر لٹکا کر اتر گئی۔ یار آج کل موسم کتنا خوبصورت اور عاشقانہ سا ہو رہا ہے نا کہ خواہ ہی کسی روٹھے کو منانے کا دل چاہ رہا ہو، ہے نا؟ وہ کھڑکی کے قریب کھڑا کتنی دیر سے رباب کے بارے میں سوچے جا رہا تھا، پھر شدت سے اس کا دل اسے دیکھنے کا چاہنے لگا۔ تو جاؤ اپنے روٹھے یار کو مناؤ، مجھے تو لگ رہا ہے ٹھنڈ میں سو رہا۔ تنویر نے کمبل کی اچھی طرح بکل ماری اور بیڈ پر سے اٹھ کر آتش دان کے قریب پڑی ایزی چیئر پر آن بیٹھا تو وہ سلگ اٹھا۔ تو تم نہیں جاؤ گے؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر اس کے سر پر سوار تھا۔ نہیں نہیں قطعاً نہیں یار، عجیب آدمی ہے۔ عشق تم فرما رہے ہو اور میں کس حساب میں سزا بھگتوں؟ تنویر نے ٹکڑا توڑ جواب دیا۔ آپ انتہائی خود غرض، ذلیل اور گھٹیا آدمی ہیں، اور مکینوں کی تو اپر کلاس سے تعلق ہے آپ کا۔ اپنی بھول کے؟ ارے گھٹیا آدمی، تمہاری خاطر تو میں نے اس لڑکی کے تھپڑ بھی کھا لیے تھے بھائی، یہ تمہاری بھوک کا تقاضا تھا۔ اس وقت تم بھی بھوکے تھے اور کچھ نہ ملا تو تھپڑ کھا لیے، اور یوں بھی نازنینوں کے تھپڑ جوتے تو آپ کی مرغوب غذا ہے۔ بکو مت، جگرا ہونا چاہیے دوست پر مر مٹنے کا۔ جا رہا ہوں میں۔ اچھا خدا حافظ۔ سنو، یہ میرا موبائل لیتے جاؤ، جس ہاسپٹل میں جاؤ گے وہاں سے فون کر دینا، ہمیں کفن دفن کے انتظامات بھی تو کرنے ہوں گے۔ تیرے منہ میں کھا۔ بلال آگے بڑھا اور ایش تنویر کے منہ پر الٹ دی۔ وہ اسے کوستا گالیاں دیتا باتھ روم میں گھسا تو وہ اس کی بائک کی چابی لے کر بھاگ گیا۔ یہ واجد صاحب کا گھر ہے نا؟ وہ گیٹ پر کھڑا چوکیدار سے پوچھ رہا تھا۔ جی صاحب۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا نام؟ چوکیدار ضروری معلومات حاصل کر رہا تھا۔ کون ہے؟ کرم داد بیگم۔ واجد ہاتھ میں تسبیح لیے گلاب کے کنج کے عقب سے ظاہر ہوئے۔ السلام علیکم آنٹی، میرا نام بلال ہے۔ کیا یہ مریم بھابی مسز نعمان کے چچا کا گھر ہے؟ وہ جس نے ID کارڈ پر سب کچھ پڑھ لیا تھا اب کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتے رہو۔ آؤ، یہ مریم کے چچا ہی کا گھر ہے، آؤ اندر آ جاؤ۔ ان کے کہنے پر وہ اندر چلا گیا۔ لون کی خوبصورتی ہی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لوگ بڑے باذوق اور نفیس ہیں۔ آنٹی کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ کن اکھیوں سے اسی ستم گر کو تلاش کرتا رہا، مگر وہ جانے کہاں تھی۔ ویسے آنٹی، آپ نعمان کی شادی میں نظر نہیں آئی؟ وہ اپنے قیام کو اس کے آنے تک طویل سے طویل بناتے ہوئے بات سے بات نکال رہا تھا۔ ارے بیٹا، یہ جوڑوں کا درد مجھے ہلنے دے تب نا، بس رباب ہی اپنے بابا کے ساتھ شادی میں شرکت کر سکی تھی۔ ویسے جب تم آئے نا تو مجھے لگا جیسے میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ اب یاد ہے تم شادی کی تصویروں میں بہت نمایاں ہو، اسی لیے۔ اچھا آنٹی، تو کیا شادی کی تصویریں آ گئیں؟ اگر ہو سکے تو مجھے دکھا دیجیے، کیونکہ نعمان سے پھر ملاقات ہوئی نہیں کہ تصویریں دیکھتے۔ وہ بہت ایکسائٹڈ ہو گیا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، فضل جاؤ بیٹا، رباب باجی سے کہو مریم باجی کی شادی کی تصویریں دے دے۔ کیا مشکل ہے؟ کہاں کھو گیا یہ ID کارڈ؟ اب فارم فل کرنا ہوگا۔ یا اللہ، کہاں تلاش کروں کارڈ؟
اس نے کمرہ چھان مارا تھا مگر ID کارڈ کہیں ہوتا تو ملتا۔ وہ باجی آپ سے تصویروں کا کہا تھا۔ اوپر سے فضل کا تصویروں کا مطالبہ وہ کھول گئی۔ اوہ صبر کرو، دیتی ہوں۔ اب کون آ گیا ہے؟ کس کو دکھانی ہے؟ ایک تو امی ہر آنے جانے والے کو نہ جانے کیوں تصویریں دکھاتی رہتی ہیں۔ کہاں گئی اب تصویریں؟ ایک تو نہ جانے کون جن گھس آیا ہے کہ کوئی چیز ٹھکانے پر نہیں مل رہی۔ یہ رہی، یہ لو۔ وہ پریشان بھی تھی، اکتائی ہوئی بھی۔ البم اسے دے کر خود بھی تلاش میں لگ گئی اور باہر بلال بڑی بے چینی سے منتظر تھا۔ ادھر فضل تصویریں لے آیا تو ادھر بیگم واجد کا فون آ گیا۔ اوکے بیٹا، تب تک تم تصویریں دیکھو، میں فون سن کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر چلی گئی تو وہ بڑی دلچسپی اور بے قراری سے تصویریں دیکھنے لگا۔ ساری رسموں کی بڑی رنگین اور خوبصورت تصویریں تھیں۔ ولیمے میں وہ ابو کی تکلیف کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکا تھا۔ ہر تصویر میں رباب نمایاں تھی۔ خود اس کی اپنی تصویریں بہت اچھی تھیں، پھر اس کی نظریں اس تصویر پر ٹھہر گئیں جو کسی نے شرارت سے ان دونوں کی اتاری تھی۔ اس میں دونوں بہت خوبصورت اور سمارٹ لگ رہے تھے۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور تصویر اڑا لی۔ امی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ID شناختی کارڈ کا پوچھنے آئی تھی؟ بلال کو دیکھ کر حیرت اور غصہ اتنی شدت سے حاوی ہوا کہ وہ سارے مینرز بھول گئی۔ آپ یہاں آئے کیسے؟ وہ چلائی تو وہ اسے دیکھ کر کھل اٹھا۔ بائک سے۔ اس نے فطری شوقی سے بائک کی چابی اچھال کر کیچ کی۔ یوں تو اللہ کے فضل سے میرے پاس دو گاڑیاں ہیں، مگر لڑکیاں کہتی ہیں آپ بائک چلاتے ہوئے بہت سمارٹ لگتے ہیں، بالکل ہمایوں سعید کی طرح۔ یوں بھی میری شکل اور سٹائل ہمایوں سعید۔ شٹ اپ، آپ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں۔ میں آپ کو نعمان بھائی سے تعلق کو کسی بھی انداز میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ دہاڑی، جی ہاں، جیسے میں تو ہاتھ باندھے آپ سے اجازت کی بھیک مانگ رہا ہوں نا۔ ارے آپ ہیں کن ہمایوں میں؟ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ منہ نہ متھا جن پاڑوں لتھا، شکل دیکھی ہے کبھی آئینے میں؟ وہ غصے میں آیا تو بے تکان بولے چلا گیا۔ وہ اس کے انداز سے معروف تو ہوگی مگر اہمیت نہیں تھی۔ کیا کہا آپ؟ میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں، مجھ پر چلا رہی ہیں؟ وہ غصے میں پاگل ہوگی۔ اجی ہم میں صلاحیتیں ہی بے شمار ہیں، ہم آپ کے گھر میں کھڑے ہو کر ہی نہیں بیٹھ کر بھی ڈانٹ سکتے ہیں۔ یہ چائے ٹھنڈی ہو چکی ہے، جائیے اور گرم چائے لے آئیے۔ آپ ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکل جائیے ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس وقت بیگم واجد آ گئی۔ ارے بلال بیٹا بیٹھو، کھڑے کیوں ہوگے؟ رات کا کھانا کھا کر جانا، تم ہمارے داماد کے دوست ہو، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ ارے نہیں آنٹی، آپ کی ملازمہ تو گھر سے نکل جانے کا حکم دے رہی ہیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا آپ کتنی مینریبل خاتون ہیں، مگر ملازم تو بالکل ہی پیدل ہیں۔ وہ جلدی پر پھر تیل ڈال گیا۔ ملازم؟ ارے بیٹا یہ میری سب سے پیاری بیٹی ہے، اور میری بیٹی ہاؤس جاب کر رہی ہے، ڈاکٹر ہے۔ میری گڑیا مسز واجد ممتا بھری نظروں سے رباب کو دیکھنے لگی۔ اسے امی کا یوں تعارف کرانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، مگر ان کی خوشی کی خاطر وہ چپ ہو رہی تھی۔ مگر بلال کو یہ جان کر کے وہ ڈاکٹر ہے ایک عجیب سی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ جی آنٹی۔ کیا کہا؟ یہ ڈاکٹر ہیں؟ بالکل نہیں لگتی۔ ہاں بہت چھوٹی لگتی ہے۔ ماں نے پیار سے بیٹی کو دیکھا جس کو خود کو موضوع بنا دیکھ کر خوشی نہیں غصہ آ رہا تھا۔ وہ ان کی بات کے جواب میں برجستہ بولا جسے رباب نے ہی سنا۔ جی بہت زیادہ ہی چھوٹی لگتی ہیں عقل کے اعتبار سے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بیٹھیے نا۔ اس نے اپنی کرسی پیش کی مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ امی آپ نے میرا ID کارڈ کہیں دیکھا ہے؟ وہ بہت پریشان تھی۔ میں نے دیکھا ہے، میرا مطلب ہے کارڈ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے، یہ تو سنبھال کر رکھنے کی چیز ہے۔ بے ساختہ ہی بلال کے منہ سے نکل گیا تو رباب نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ اس نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے بڑی عجیب شکل بنائی کہ غصے کے باوجود رباب کو ہنسی آ گئی مگر ضبط کر گئی۔ ہاں بیٹا، کارڈ تو سنبھال کر رکھنے کی چیز اندر ہی کہیں ہوگا، الماری میں دیکھنا تھا۔ امی میں نے کوئی کونا نہیں چھوڑا مگر کارڈ نہیں ملا۔ آپ تو احمق ہیں، کارڈ بھلا کونوں میں پائے جاتے ہیں، کسی جیب میں؟ میرا مطلب ہے سوری۔ اس کی بات پر رباب نے گھورا تو اس نے بچوں کی طرح دونوں کان پکڑ لیے۔ وہ پاؤں پیٹ کر رہ گئی۔ بیٹا جاؤ اچھی طرح تلاش کرو۔ کہاں جا سکتا ہے فضل؟ چائے تازہ بنا کر لاؤ، ٹھنڈی ہو گئی۔ امی میں نے بتایا نا کہ ID کارڈ گھر پر نہیں ہے۔ گھر پر ہے ہی نہیں، سارا کمرہ چھان مارا ہے میں نے، کوئی فوٹو اسٹیٹ بھی نہیں پڑی ہوئی، اور مجھے فارم فل کرنا ہے، اس کی فوٹو کاپی چاہیے، کیا کروں؟ وہ ID کارڈ کے لیے بری طرح پریشان ہو رہی تھی اور وہ جیب پر ہاتھ رکھے مسکرا رہا تھا جس میں ابھی اس کا کارڈ موجود تھا۔ پھر کچھ دیر میں وہ کھڑا ہو گیا۔ فقیروں کی دعا لیجیے، کارڈ مل جائے گا۔ اچھا اجازت دیجیے۔ وہ اٹھتے ہوئے دھیرے سے بولا تو بیگم واجد بھی کھڑی ہوگی۔ اچھا آتے جاتے رہنا، اس کو اپنا گھر ہی سمجھنا، سن لیا نا آپ نے؟ ارے آنٹی آپ تشریف رکھیے، میں آؤں گا، آتا جاتا رہوں گا، اپنی امی کو بھی لاؤں گا، یقیناً آپ ان سے مل کر بہت خوش ہوں گی، اور میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا۔ اللہ حافظ۔
اپنی باتوں کے جواب میں رباب کے بدلے رنگ دیکھتا جا رہا تھا، وہ بھی اسے چڑھانے والی ہر بات اور حرکت کر رہا تھا۔ بہت ہی برا ہے یار، تو اگر اسے آئی ڈی کارڈ کی اتنی ہی ضرورت تھی تو کیوں نہیں دیا؟ کہیں اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ تنویر نے کارڈ نہ دینے پر اس کی کلاس لے ڈالی تو اسے بھی افسوس ہونے لگا۔ ہاں یار، پریشان تو وہ تھی، مگر میں محبت میں خود غرض بن گیا، اور پھر اگر کارڈ دے آتا تو ایک اور ملاقات کا چانس مس ہو جاتا۔ اگر آپ کی یہ ہی حرکتیں رہیں تو رباب سے شادی کا چانس بھی مس ہو سکتا ہے۔ تیرے منہ میں خاک ہر وقت بدفعل منہ سے نکالتا رہتا ہے۔ بلال کو غصہ آ گیا، اس نے ٹھنڈے پڑے آتش دان سے دونوں ہاتھوں میں راکھ بھر تنویر کی طرف اچھالی، مگر وہ موقع پر ہی نیچے بیٹھ گیا۔ تو اسی وقت دروازے سے اندر آتے بلال کے والد ابرار صاحب پر ساری راکھ پڑی تو وہ لمحوں میں بھوت نظر آنے لگے۔ تنویر تو اسے چراتا موقع سے فرار ہو گیا، اور ابرار صاحب کی ڈھیر ساری ڈانٹ اس کے حصے میں آئی۔ بدتمیز ناخلف، نہ جانے تم لوگ کب سدھرو گے؟ تمہاری عمر کے لڑکے 2 بچوں کے باپ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اسے مسلسل ڈانٹ رہے تھے۔ وہ تولیہ لیے راکھ جا رہا تھا، ان کے تیل لگے بالوں میں سفید راکھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ دھیرے سے منمنائے، تو ابو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے میری شادی ہی نہیں کی تو 2 بچے؟ شٹ اپ، 1 سال ہو گیا ہے تمہیں تعلیم ختم کیے، مگر نہ کوئی ڈھنگ کی جاب کرتے ہو اور نہ بزنس میں میرا ہاتھ پٹاتے ہو۔ اور یہ باتھ روم کا دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ ابو یہ باتھ روم کا دروازہ نہیں، الماری کا دروازہ کھول رہے ہیں آپ جو لوگ ہے۔ وہ غصے میں الماری کا دروازہ کھولنے میں اپنا زور آزما رہے تھے۔ اچھا، زیادہ شوق ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ یہاں الماری کے بجائے باتھ روم ہونا چاہیے۔ جی ایسا ہی ہوگا سر، مجھے کہاں ہونا چاہیے آئندہ؟ وہ فرمانبرداری سے پوچھ رہا تھا۔ الماری میں وہ خفا ہوتے دروازے کی جانب بڑھے، راکھ کے زڑے آنکھوں میں چبھ رہے تھے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا ان کو، اور قبل اس کے کہ وہ دروازہ کھولتے جیسے ہی انہوں نے ہینڈل پکڑا، کسی نے باہر سے دروازہ دھکیلا اور وہ آنے والے سے ٹکرا کر گرتے گرتے بچے۔ بلال جلدی سے آگے بڑھا۔ ابو اب تو میرا قصور نہیں تھا نا؟ نہیں، تمہارے باپ کا قصور تھا، ناہنجار، ہٹو پیچھے۔ ابو خفا سے چلے گئے اور وہ سر تھام کر رہ گیا، کچھ تو دل بے قرار ملاقات کے بہانے ڈھونڈتا، اور کچھ تنویر نے بہت ذلیل کیا تھا۔ سب سے بڑھ کر اسے خیال تھا کہ کہیں اس کی اس حرکت سے اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اسے کوئی فارم فل کرنا تھا، اس لیے وہ اب اس کے سامنے کھڑا چابیاں انگلی پر گھما رہا تھا۔ وہ اسے لون ہی میں مل گئی تھی۔ او نو، آپ پھر آ گئے؟ وہ اسے دیکھ کر چلائی تو وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر سے کیا مراد ہے؟ اب تو آنا جانا لگا رہے گا۔ آئیے تشریف رکھیے، امی گھر پر نہیں ہیں؟ رباب نے دانت پیس کر کہا۔ تو نہ ہو امی گھر پر، ان سے ملنے کون آیا ہے؟ وہ مزے سے چوئنگم چبا رہا تھا، دوسری کرسی پر ٹانگیں جمائے، نیلی جینز اور نیلے ہی ٹی شرٹ میں سمارٹ لگ رہا تھا، مگر رباب کو زہر لگ رہا تھا۔ تو پھر آپ دیواروں سے ملنے آئے ہیں؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ دیکھ لیجیے، ہم تو آپ کو نہیں کہہ رہے، آپ خود کو دیوار کہہ رہی ہیں۔ آپ بے حد فضول آدمی ہیں۔ وہ جتنی غصے میں تھی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسے چوکی دار سے کہہ کر دھکے دے کر گھر سے باہر نکلوا دیتی، مگر مریم اور نعمان کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ خدا سے ڈریے محترمہ، اور جو یہ فضول آدمی نصیب میں لکھ دیا گیا تو کیا کریں گی؟ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، مجھے آپ جیسے خوش فہم اور فضول آدمی کے ساتھ ایک دن بھی گزارنا پڑے۔ رباب نے کچھ اتنی سختی سے کہا کہ ایک پل کے لیے وہ سن سا ہو گیا، ایک سرد سی لہر رگوں کو مجمد کر گئی، وہ چپ سا ہو گیا، پھر نہ جانے کہاں سے امید کی کرن ابھری کہ وہ کھل اٹھا۔ توبہ توبہ، کیسی لڑکی ہو، ایسی بدفعل نہیں نکالتے منہ سے۔ اچھا چلیے لڑائی چھوڑیں، یہ بتائیں کہ دل کے علاوہ آپ کی کوئی چیز تو گم نہیں ہوئی؟ آپ ایسے نظر تو نہیں آتے جیسے باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، اگر مریم اور نعمان بھائی کا خیال نہ ہوتا تو اس وقت آپ گیٹ سے باہر پڑے ہوتے۔ وہ کہاں تک برداشت کرتی؟ محترمہ، لگتا ہے میری جولی طبیعت نے آپ کو خوش فہمی مطلع کر دیا ہے۔ آپ خود کو سمجھتی کیا ہیں؟ انتہائی عام سی قبول صورت لڑکی ہیں۔ میرے خیال میں تو آپ کو ڈاکٹر کے بجائے دماغی مریض ہونا چاہیے تھا۔ یہ لیجیے، سنبھالیے، میں آپ کا یہ کارڈ دینے کے لیے آیا تھا، لیجیے۔ وہ کارڈ اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ کارڈ دیکھ کر خوشی اور حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ چلائی، واٹ؟ یعنی میرا آئی ڈی کارڈ آپ تک کیسے پہنچا؟ بائی ایئر پہنچا، ظاہر ہے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا ہے نا۔ اس روز آپ کا جب والیٹ گر گیا تھا تو ساری چیزیں اور کاغذات گر گئے تھے، اور یہ کارڈ دکان کے کاؤنٹر کے نیچے چلا گیا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد اس نے مجھے یہ کارڈ دے دیا کہ بھائی آپ ہی شریف آدمی لگتے ہیں، محترمہ تک پہنچا دیجیے گا، اور خدا کا شکر ادا کیجیے کہ یہ کارڈ مجھ جیسے قابل شریف اور خوبرو بندے کے ہاتھ لگا تو آج چھین رہی ہیں۔ کسی ایرے گہرے کے ہاتھ لگ گیا ہوتا تو پتہ چل جاتا۔
آج روتے دھوتے نیاں بنوا رہی ہوتی۔ احسان فراموش۔ اس نے کارڈ آگے کیا تو اس نے چھیننے والے انداز میں جھپٹا تو اس کے تیز ناخن بلال کے ہاتھ پر زور سے لگے تو وہ چیخ پڑا۔ زخمی کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا کہ اپنا کارڈ لے کر وہ بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی۔ اب احسان مانتے ہوئے شکریہ کہتے ہوئے زبان دکھ رہی ہوگی نا؟ کس بات کا شکریہ؟ آپ نے میرا کارڈ کیوں رکھا؟ اسی وقت بیگم مسز واجب آ گئیں۔ اسے دیکھ کر خوش ہو گئیں تو اس نے بھی رباب کو جلانے کے لیے اس کے کارڈ کا گم ہونے کا پھر ڈرامائی انداز میں ملنے کی کہانی خوب نمک مرچ کے ساتھ سنائی تو وہ بہت زیادہ متاثر و ممنون ہو گئی۔ ارے آنٹی، آپ اتنا شکریہ کیوں ادا کر رہی ہیں؟ واضح داری آپ میں پائی جاتی ہے۔ آج کل کے لوگوں کو کتنا ہی بڑا احسان کر دو نا، احسان مندی نہ مروت نہ شکریہ۔ وہ اسے سناتے ہوئے کھڑا ہو گیا اور آنٹی کی دعائیں لے کر لوٹ گیا۔ بلال خود بھی بہت اچھا لڑکا تھا اور کچھ نمان نے اس کی فیملی اور اس کے اتنی تعریف کی کہ مسز واجب اسے رباب کے لیے پسند کرنے لگی۔ بلال کے گھر والوں سے دوستی بھی ہوگی۔ رباب کی ساری فیملی بلال کو پسند کرتی تھی مگر رباب کو وہ قطعاً پسند نہیں آیا تھا۔ ٹین ایج حرکتیں کرنے والے نان سیریس قسم کے مرد اسے ناپسند تھے اور بلال سے تو اس کی نوک جھوک پہلی ملاقات ہی سے چل رہی تھی۔ دونوں کے خاندان آپس میں رشتہ جوڑنا چاہتے تھے مگر رباب کی ہاؤس جاب کی تکمیل تک دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ البتہ رباب محسوس کر رہی تھی کہ گھر میں بلال کی پسندگی کا گراف بہت ہائی ہو رہا ہے۔